جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। میں میڈیا کا، وکلاء صاحبان کا، اور آپ دور دور سے جو میرے وکلاء صاحبان آئے ہیں، باقی جو میرے ہمدرد جو یہاں تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عدلیہ کا بھی اس طرح شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قانون کی علمبرداری کو بحال رکھا۔ مختصراً یہ ہے، میں آپ کو وقت ضائع نہیں کر رہا، مختصراً یہ ہے کہ وہ جو والا کیس ہے کراچی والا، زورا والا، اس میں 4 دفعہ مجھے ڈی پی او صاحب نے مجھے بھی بلایا، میرے ساتھ یہ صدر صاحب وقاص خان صاحب ان کو بلایا، وقار جنگیری صاحب کو بلایا، نائب صدر صاحب جو ہیں عدیل شاہ صاحب ان کو بلایا کہ اس کیس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ اگر وہ ڈکٹی جو ہے وہ ریکور ہو۔ ہم ان کے کہنے پہ جاتے رہے، رات کو 12 بجے بھی گئے ہیں، 11 یعنی رات کو بھی دن کو بھی، جس وقت کہا ہے ہم نے ان کی مدد کی۔ جب سندھ ہائی کورٹ نے یہ ناکام ہوئے، چونکہ غلطی ان کی اپنی تھی، ناکام ہوئے، تو انہوں نے ڈھال بنانے کے لیے آج رات میں پشاور گیا ہوا تھا، کل ایبٹ آباد ہائی کورٹ سے ہو کر پھر میں پشاور گیا ہوں، پھر بار کونسل گیا ہوں، رات کو 8 بجے میں گھر واپس آیا ہوں، تو جو ہمارا ڈی ایس پی ہے ہیڈ کوارٹر، اس نے مجھے فون کیا کہ جی آپ کدھر ہیں؟ میں نے پھر کہا کہ میں گھر پہ ہوں۔ اس نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا آ جائیں۔ آیا ہے، اس نے کہا جی ڈی پی او صاحب کہتے ہیں کہ اسی کیس میں تھوڑی اور ڈسکشن کریں۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے ہوئے تھے، میں لیٹنا چاہتا تھا، میں انہی کپڑوں میں اس کے ساتھ آ گیا۔ وہاں آیا ہوں، مجھے بٹھایا ہے، سندھ پولیس والے بھی آ کے یہ آپ کا باقی چیزیں پوچھی۔ مختصراً یہ کہ آخر میں انہوں نے کہا جی آپ ناراض نہ ہو، آپ ہماری اس میں کسٹڈی میں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا آپ کیا مجھے گرفتار آپ نے کر لیا ہے، اس کے بعد مجھے قید ہو سکتی ہے، مجھے آپ پھانسی دے سکتے ہیں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے، اور مجھے کوئی، اور میں نے اس سے ادھر جو ایس پی انویسٹیگیشن اسے کہا یاد رکھو یہ اللہ اس کو بنیاد بنا کر ہم سے کوئی جہاد کرائے گا، کوئی جہاد کرائے گا، اس پولیس غلطی کے خلاف انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کوآپریشن کرتے رہے ہیں، مختلف معاملات میں سب کرتے رہے، سب وہ کلا کرتے ہیں۔ اب ان کو ملزم بھی ہم گرفتار کر کے دیں، اب ڈکٹی بھی ہم برآمد کر کے دیں، تو پھر یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ایک کوئی کہتا ہے جی آئی جی سندھ کی نوکری خطرے میں ہے، کوئی کہتا ہے جی ہماری نوکریاں آئی جی کے پی کے کی خطرے میں ہیں۔ میں نے کہا کہ ہماری قسطوں کا سودا کر کے آپ اپنی نوکریاں پکیاں نہ کرو، اور یہ پکیاں ہو بھی نہیں سکتی۔ میرا یہ مطالبہ ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی مطالبہ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی مطالبہ ہے کہ وکلاء جس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ وکلاء بینچ اور بار ایک ہی گاڑی کی 2 پی ہیں، یہ آپ کا دوسرا پیا پنچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پولیس گردی کے ذریعے۔ اس کے لیے اس کی انکوائری کرائی جائے، اس واقعے کی انکوائری کرائی جائے، تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو ملوث ہے اس غیر قانونی، مجھے غیر قانونی حراست میں رکھا ہے، کوئی ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا، یہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف کرمینل کیسز رجسٹر کی جائے۔ تو بہرحال اس چیز کو میرا یہ یقین ہے، میری 37 سال کی وکالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، سارے بار کے سامنے ہے، اس میڈیا کے سامنے ہے، سارے لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر اس طرح جو سفید پوش لوگوں کو اگر اس طرح بے عزت کرنے کی کوشش کی تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ ہمارے وائس چیئرمین صاحب محمد علی خان جہاں آئے ہوئے ہیں، شاہ فیصل صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، الیاس خان صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ جی چیئرمین ایگزیکٹو ہیں ہمارے کے پی کے بار کونسل کے، یہ سارے یہاں
تشریف لائے ہیں, باقی وکلاء بھی ہیں. باقی بات ہم اندر حال میں کرتے ہیں بیٹھ کر. آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس جہاد میں, یہ جہاد عام آدمی کا, یاد رکھیں, اور ان کے خلاف قانونی پروسیڈنگ. یہ جہاد عام آدمی کا ہے, یہ میرا نہیں ہے, کسی ایک وکیل کا نہیں ہے, اس کمیونٹی کا جہاد ہے کہ اس وردی کی آڑ میں یہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ یہ جہاد کریں گے. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس کی غیر جانبدار انکوائری کریں گے. اس میں کمیشن, جوڈیشل کمیشن کام ہونا چاہیے. یہ گپ نہیں ہے, یہ گپ نہیں ہے کہ وہ اپنے ادھر سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو پیش کریں, اور ڈال بنانے کے لیے ہم تھے. میں ڈال بنانے کے لیے تھا کہ مجھے گرفتار کر کے ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ گرفتار کر لیا. میرا کیا تعلق, میرا نہ ابڈکٹی میں نے دیکھی ہے, نہ ملزم میں نے دیکھا ہے, نہ میرا کسی بات سے کوئی تعلق ہے. مجھے تو انہوں نے بلایا ہے, ڈی پی او نے بلایا ہے, اور اس کے بعد یہ سارا ہوا ہے. بہرحال ہماری اس آواز کو آپ آگے لے جائیں. آپ سب کو بہت 13 تاریخ کو کراچی میں پیش ہوں گے. ہم سارے ہم لا, یعنی ہم لا, اگر ہم قانون کی پاسداری نہ کریں تو مجھے گھر سے بھی تو اس طرح نہیں لا سکتے تھے. انہوں نے 3 دھماکے ہوئے ہیں کراچی میں. کتنے ملزم گرفتار کیے, کتنے ملزم گرفتار کیے, اور ادھر کالے کوٹ کو گرفتار کرنے کے لیے فوراً پورا سندھ بھی حرکت میں آ گیا, KPK بھی حرکت میں آ گیا, پنجاب بھی حرکت میں آ گیا. گناہ کیا ہے؟ بے گناہ. گناہ کیا, بتائیں کوئی کیا گناہ ہے؟ تو اس لیے پیش ہونے کا جو ہے, ہم تو قانون کے جدھر ہوا آپس میں مشورہ کریں گے. یہ سارے میرے سینئر جو ہیں ادھر کھڑے ہیں, میرے سارے وکلاء ادھر کھڑے ہیں, ان سے مشورہ کریں گے. جو قانونی اسٹیپ ہوگا ہم وہ انشاءاللہ. سر آپ پر انہوں نے ایگزیکٹ چارج کیا لگایا؟ مانسرا کے افسران آپ سے وہ مدد مانگ رہے تھے کہ اس کیس میں ہماری مدد کریں. کیا دعا زورہ کی موجودگی کے امکانات پائے گئے ہیں مانسرا میں؟ ایگزیکٹ چارج کیا تھا سر آپ پر؟ دیکھیں, آپ روز میڈیا پہ دیکھیں, جو ویکتی ہے اس نے نکاح کیا, اس کے بعد 164 کا بیان کیا مجسٹریٹ کے سامنے لاہور میں. اس کے بعد اس مجسٹریٹ نے ضمانت نامے پہ ملزم کے انہیں کے حوالے کی, ملزم پارٹی کے بچے حوالے کر دی. اب کیس کون سا ہے بتائیں؟ اب مین ملزم پہ کون سا کیس ہے, باقی تو چھوڑیں, اس پہ کون سا کیس ہے؟ بہرحال میں نہ مجھے ان کا پتہ ہے, نہ انہیں جانتا ہوں, نہ کبھی دیکھے ہیں, نہ اس کیس سے میرا کوئی. منیر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کی گرفتاری غیر قانونی ہوئی ہے, تو آپ کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے متعلق آپ لیگل پروسیڈنگ کریں گے؟ وہ بھی کروں گا. میں نے آج بھی لیگل کیا, میں نے عدالت میں درخواست دی ہے جی کہ یہ اپنے وکلاء جو میرے ادھر بھائی کھڑے ہیں, یہ سارے ادھر پیش کریں کہ جی یہ ظلم ہے, خلاف قانون ہے. جہاں پہ وارنٹ ہی نہیں ہے, عدالت سوال کر دیا وارنٹ کدھر ہے, جی نہیں آیا. اب تو کس چیز پہ, ہوم ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن کدھر ہے, جی نہیں ہے, تو پھر کس چیز پہ مجھے گرفتار کیا؟ وقار صاحب, ایز اے صدر پریزیڈنٹ مانسرا بار آپ کا کیا رائے مولانا؟ جس نے وکیل صاحب نے کہا منیر لغوانی کہ یہ پولیس جلدی ہے, تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا کیا رائے مولانا؟ جی, ہمارا رائے عمل شروع سے یہ ہے کہ ہم ڈیو کورس آف لا کو اڈاپٹ کریں گے. جو ہمیں لا کانسٹیٹیوشن جو ہمیں ریلیف دیتا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. اور یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جب بھی ڈی پی او صاحب نے کال کر کے بلایا, ہم ان کی کوئی سبارڈینیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم ایک لائزان کام قائم کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہ گئے. آج میں نے اوپن کورٹ میں یہ کہا ہے کہ جو رول منیر حسین لغمانی صاحب کا ہے وہی رول میرا بھی ہے, کیونکہ انہی جرگز میں بھی جاتا رہا ہوں, میرے سامنے وہ بھی ریکویسٹ کرتے رہے, مگر ہم پولیس گردی کو کسی صورت میں نہیں مانیں گے, نہ ہمیں قابل قبول ہے. زبردست, زندہ باد. مہربانی جی, بڑی مہربانی.